بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، ماقبل کی آیت میں اہل کتاب خاص کر یہودیوں میں جو کافر تھے، صحیح معنوں میں اپنے نبی پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور آخری نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے عناد رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، ان لوگوں کے لیے سخت عذاب کی وعید سنائی گئی۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اسی سے استدراک کرتے ہوئے لیکن الراسخون فی العلم کی آیت ہے۔ استدراک اصل میں دفع الوہم الناشی فی الکلام السابق کو کہتے ہیں کہ ماقبل کے کلام میں کوئی وہم پیدا ہوا ہو، اس کا ازالہ کیا جائے، اسے دفع کیا جائے۔ اگر لیکن کو استدراک کے لیے رکھے یا استدراک کو اپنے اصل معنی میں لے تو ماقبل کی آیت سے بظاہر یہ وہم ہوتا تھا کہ کیا سارے کے سارے یہودی کافر ہیں، اور ان سارے یہودیوں کے لیے کیا دردناک عذاب ہے۔ اسی وہم کا ازالہ کرتے ہوئے کہا لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن وہ لوگ جو علم میں راسخ ہیں، پختہ ہیں، حالانکہ یہ انہی میں سے ہیں، اہل کتاب یہودیوں میں سے۔ ساتھ ساتھ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے والے، گویا علم کے ساتھ عمل بھی تھا، جو جانتے تھے اسے مانتے بھی تھے، اور ماننے میں کوئی تفریق نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی تھی اس پر بھی یہ ایمان رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور جو دوسرے انبیاء پر کتابیں نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ تو عقیدے کے اعتبار سے دل کا حال بتایا کہ دل میں ایذان تھا، یقین تھا، تصدیق قلبی کی دولت سے وہ مالا مال تھے۔ اور آگے والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، اس سے ان کے جسم کے عمل کو بتایا، ظاہری حال کو بیان کیا کہ دل تو ایمان سے مالا مال اور جسم ظاہری احکام کی پابندی سے مالا مال، ظاہری احکام مال سے متعلق، جان سے متعلق، جو بھی حق ان کے ذمے آتا ہے، چاہے وہ حقوق مالیہ میں سے ہو، حقوق بدنیہ میں سے،
جس عبادت کی ذمہ داری ان پر سونپی گئی، وہ عبادت چاہے مال سے متعلق ہو یا بدن سے متعلق ہو، سب انجام دیتے ہیں۔ ان کے یہ افعال ہیں، ان کی یہ صفات ہیں، والمقیمین الصلاۃ، اور ان کا حال، ان کی شان یہ ہے کہ یہ نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے، اور یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے اور یوم آخرت پر، اللہ پر ایمان رکھنے والے یعنی اللہ کی شان کے ساتھ کما ہوا شان، وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، یعنی تمام خوبیوں، تمام کمالات، تمام بے مثال اور بلند شان کے ساتھ اللہ کے وجود کا اعتراف کرتے، صفات ثبوتیہ کو تسلیم کرتے اور صفات سلبیہ کی نفی کرتے۔ اللہ سے کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں اللہ کی شان میں، اللہ کی ذات میں، اس اعتبار سے وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے اور یوم آخرت پر ایمان، یعنی اس بات کی تصدیق کرتے تھے کہ دنیا میں جو ہم ایمان لائے ہیں، دنیا میں جو اعمال کر رہے ہیں، حقوق ادا فرما رہے ہیں، بدن مال سے متعلق جو بھی ذمہ داری ہے پورے کر رہے ہیں، یہ سب رائے گاہ نہیں جائیں گے، بلکہ ایک دن حساب کا ضرور آئے گا، اور وہ آخرت کا دن ہے، قیامت، لہذا وہ برحق ہے، اور اس دن جو حساب کتاب، جزا سزا، جو کچھ بھی پیش آنے والا سب بالکل صحیح ہے، سچ ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بڑی خوشخبری سنائی اللہ کریم نے، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم عنقریب انہیں دیں گے اجر عظیم، بڑا اجر ہم دیں گے، سنوتیہم، یا وہ دے گا، سیوتیہم اجرا عظیما، بڑا اجر یعنی وہ جنت کا اجر۔ آیت کا ترجمہ ہو گیا، ساتھ ساتھ تھوڑی اس کی تفصیل بھی آ گئی۔ میں نے بات شروع کی تھی کہ لاکن الراسخون میں لاکن استدراک کے لیے ہے، اور یہ ماقبل والی قریب کی جو آیت ہے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اسی سے استدراک ہے۔ استدراک کو اپنے اصل معنی میں لیں تو مطلب وہ ہوگا جس کی ابھی تفصیل بیان کی کہ ایک وہم ہو سکتا تھا، اس کا ازالہ کیا گیا، یا یہ کہ استدراک اپنے اصل معنی میں نہیں بلکہ یہ استدراک استثناء کے معنی میں، یعنی ماقبل میں جو عذاب علیم کی وعید سنائی گئی یوں اہل کتاب یہودیوں میں کافرین کے لیے، اب یہاں انہی میں سے وہ لوگ جو علم میں راسخ تھے، جو ایمان والے عمل والے تھے، وہ ان سے مستثنیٰ ہے، ان کے لیے وعید نہیں ہے بلکہ وعد ہے۔ عذاب علیم یہ تو وعید ہے کافرین کے لیے، اور اجراً عظیمہ کا وعدہ یا راسخین مومنین کے لیے۔ گویا آیت جو معقول والی تھی وہ ترہیب کے قبیل سے تھی، یعنی ڈرایا گیا تھا، اور یہاں جو آیت بیان کی وہ ترغیب کے قبیل سے ہے، رغبت دلائی جا رہی۔ ماقبل کی آیت سے نظارہ سمجھ میں آ رہا، یعنی ڈرنا، ڈرانا، اور یہاں دوسری آیت جو بیان کی لاکن الراسخون، یہاں سے بشارہ سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی خوشخبری دینا، خوش کر دینا انعام کے اعلان سے۔ گویا اب ماقبل سے اس آیت کو متعلق کر کے مطلب یہ نکالیں گے کہ جو بھی یہودیوں میں سے ہے اور
وہ حرکتیں کر رہا ہے جن حرکتوں کا تفصیل سے ماقبل میں ذکر آیا، برے افعال کو انجام دینے والے، کیا کیا شرارتیں کرنے والے تفصیل سے کئی دن سے بیان ہو رہا، اور کفر ہی پر مصر رہے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، تو ایسوں کے لیے تو عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ لیکن بھلے وہ یہودیوں ہی میں سے، مگر علم میں راسخ ہے، رسوخ یعنی پختہ علم ہے، اور جو علم ہے اس پر عمل بھی کرنے والا، جیسا کہ ابھی تفصیل سے بتایا، عمل چاہے قلب کا ہو یعنی ایمان لا کر، یا جسم کا ہو یعنی نماز ادا کر کے، یا مال سے متعلق ہو یعنی زکوٰۃ دے کے، نیک عمل کرنے والا۔ فرمایا فاولئک، یہ اسم اشارہ بعید، اور اس میں اشارہ بعید سے یہاں پر بعد رتبی کو بیان کرنا مقصود ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں، یعنی بڑے عظیم ہیں، بڑے پہنچے ہوئے لوگ، حالانکہ ان لوگوں کا ذکر ابھی ہو رہا تھا، لیکن ان کی جو صفات بیان کی گئی، ان کا جو کردار بتایا، اس کی وجہ سے یہ بڑے عظیم رتبے پہ فائز ہو جاتے، بلندی مقام کے حامل ہو جاتے۔ اس لیے اس میں اشارہ بعید لائے اولئک، یہ اس میں اشارہ بعید، یہ بعد حسی کو بتانے کے لیے نہیں، بعد رتبی کو بتانے کے لیے۔ ترکیب کے اعتبار سے تھوڑی بات ذہن میں رکھے کہ لیکن الراسخون، یہ الراسخون یہ ترکیب میں مبتدا واقع ہو جائے گا، اور فی العلم جو ہے یہ اس الراسخون سے متعلق ہوگا، اور منہم جو آگے ہے یہ ترکیب میں حال واقع ہوگا، محذوف سے متعلق ہوگا، مطلب ہوگا لیکن الراسخون، مصنف نے فرمایا ثابتون فی العلم، راسخ یہ ثابت کے معنی میں یعنی علم میں جماؤ رکھنے والا، مطلب ہے کہ سطحی علم نہیں ہے بلکہ علم میں پختہ ہے، یہ جمے ہوئے لوگ، ثابت علم تو اذعان اور یقین کو بولتے ہیں، اور اذعان اور یقین یہ خود اپنی حقیقت کے اعتبار سے ثبات اور رسوخ کو متضمن ہے، جس میں ثبات نہ ہو، جماؤ نہ ہو، ٹکاؤ نہ ہو، ٹھہراؤ نہ ہو، جو پختہ نہ ہو، در حقیقت وہ علم سے محروم۔ منہم محذوف سے متعلق ہو کر حال ہے، عبارت ہوگی حال کونہم منہم، در حال کہ وہ انہی میں سے، یعنی ان راسخون میں سے، راسخون میں سے نہیں بلکہ ہم ضمیر یہود کی طرح اہل کتاب کی لوٹے گی، اور یہ راسخون سے حال ہے۔ حال کونی ای حال کونی راسخین منہم ای من الیہود، من اہل کتاب، بہرحال یہ سب متعلق ہو وہ کر کے راسخون مبتدا، اور والمؤمنون جو آگے آیت ہے وہ اسی راسخون پر عطف ہے۔ یہ راسخون پر جو عطف ہے یہ ایسی ہی عطف ہے جیسے تفصیل کا عطف اجمال پر ہوتا ہے، گویا پہلے راسخون فی العلم معطوف علیہ اجمال کے طور پر بیان کیا، اور پھر آگے والمؤمنون کے ذریعے تفصیل کر دی گئی، چنانچہ مصنف نے فرمایا المہاجرون والانصار، یہ علم میں جو راسخ اور پختہ وہ ان اہل کتاب میں سے ہو، جیسے کہ عبداللہ بن سلام تھے، اور بھی دوسرے ہیں جن کا ذکر پہلے آیا ہے، جو اپنے نبی پر اپنی کتاب پر ایمان رکھتے تھے، لیکن آخری نبی آخری کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیا، قرآن پر ایمان لائے۔ والمؤمنون میں یہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں
لیکن ان کے علاوہ اور بھی دوسرے عام مومنین جیسے مہاجرین، انصار، مکہ سے مدینہ دین کی خاطر ہجرت کرنے والے، ان مہاجرین کی نصرت کرنے والے مدینے کے لوگ، بہرحال ان اہل کتاب میں سے ہو مومنین یا ان کے علاوہ اور دوسرے لوگوں میں سے، ترکیب میں والمومنون، یہ راسخون پر عطف ہے، اور راسخون یہ اجمال کے طور پر ہے، اور مومنون یہ تفصیل کے طور پر ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لانے والے یعنی مہاجرون ہیں اور انصار ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، یؤمنون بما انزل الیک، یہ مومنون اور راسخون سے حال ہے۔ ایسا نہ کرنا کہ مومنون کو مبتدا بنا لو اور یؤمنون کو اس کی خبر، بلکہ مومنون ماقبل راسخون پر عطف ہو کر مبتدا ہے، اور اس مبتدا کی خبر سب سے آخر میں آئے گی، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اور یؤمنون یہ ماقبل مومنون مبتدا کی خبر نہیں ہے، بلکہ مومنون اور راسخون سے حال ہے۔ عبارت ہوگی لیکن الراسخون والمومنون حال کونہم یؤمنون بما انزل الیک، یہ راسخ اور مومن لوگ درا حال ہے کہ ان کا حال، ان کی شان یہ کہ وہ ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک، اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، اور اس کتاب پر جو آپ سے پہلے اور دوسرے انبیاء کی طرف نازل کی گئی۔ وما انزل الیک من قبلک، ما موصول ہے، موصول مبہم ہوتا، مصنف نے اس ابہام کو دور کیا، اس کو بیان کیا، من الکتب یعنی وہ جو جس سے آپ سے پہلے نازل کی گئی، یعنی کتابیں، جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پر جو ایمان کے بعد تفصیل بیان کی گئی ہے کہ یہ آپ کی کتاب، آپ سے پہلے والی کتابوں پر ایمان رکھنے والے، نماز قائم رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے، اس سے معلوم یہ ہوتا کہ یہاں ایمان سے ایمان کامل مراد ہے، کیونکہ یہ ساری صفات جو بیان کی گئی یہ ایمان کامل کی صفات ہے۔ جب تک کوئی ان تمام صفات کے ساتھ اپنے آپ کو متصف نہیں کرتا، اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ والمقیمین الصلاۃ، بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بھی عطف ہے ماقبل پر، تو ماقبل میں الراسخون والمومنون یہ حالت رفع میں، لیکن والمقیمین الصلاۃ یہ حالت نصبی میں کیوں؟ مصنف نے اسی کو بیان کیا کہ ایک تو یہ کہ والمقیمین الصلاۃ یہ حالت نصبی میں، اور دوسری قرأت رفع کے ساتھ والمقیمون الصلاۃ۔ اگر حالت رفع میں والمقیمون الصلاۃ پڑھتے ہیں تب تو بالکل واضح ہے کہ یہ بھی ماقبل پر معطوف ہے، جیسے ماقبل میں راسخون مومنون یہ مرفوع ہے، اسی طرح والمقیمون یہ بھی مرفوع۔ لیکن حالت نصبی میں جیسا کہ یہاں مذکور ہے جلالین میں والمقیمین الصلاۃ، مصنف نے نصب کی وجہ بیان کی، نصب علی المدح کہ یہ منصوب ہے مدح کی بنا پر، یا نصب علی المدح دونوں پڑھ سکتے، نصب منصوبنی کے معنی میں مصدر مجہول ہو، یہ منصوب ہے مدح کی بنا پر، یا نصب علی المدح کہ یہ مدح کی بنا پر منصوب ہے۔ مدح کی بنا پر منصوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ماقبل میں معطوف علیہ کا بیان ہو رہا تھا، اور پھر اس معطوف علیہ پر ما بعد کی آیت عطف ہوگی والمؤتون الزکاۃ،
وہ حالت رفع میں ماقبل والے معطوف علیہ پر عطف ہے، اور دونوں معطوف علیہ کے درمیان میں والمقیمین الصلاۃ یہ جملہ معترضہ کے طور پر ہے۔ سوال ہوگا کہ معطوف علیہ کے درمیان جملہ معترضہ لانے کی کیا ضرورت تھی، اور یہ منصوب ہے تو کیوں؟ منصوب ہونے کا جواب تو آیا مدح کی بنا پر۔ مدح کی بنا پر یہ کہ اللہ نے خاص طور پر نماز قائم رکھنے والوں کی مدح کی تعریف کی۔ والمقیمین الصلاۃ مدح کی بنا پر منصوب ہونا، اس صورت میں امدح فعل مقدر مان لیں گے، اس کا یہ مفعول ہو جائے اے وامدح المقیمین الصلاۃ، اور میں خاص کر نماز قائم رکھنے والوں کی مدح کرتا ہوں، ان کی تعریف کرتا ہوں۔ الصلاۃ یہ مقیمین جو اسم فاعل ہے جمع کا صیغہ، اس کا مفعول بہی ہو کر کے منصوب ہے۔ اسم فاعل یہ فعل معروف کی طرح عمل کرتا ہے، شبہ فعل کہلاتا ہے۔ اگر اقام و یقیم ہوتا فعل استعمال ہوتا الصلاۃ جیسے، اس کا مفعول بہی بنتا، ویسے مقیمین یہ اسم فاعل ہے، فعل معروف کی طرح عمل کرے گا، صلاۃ اس کا مفعول بہی ہو کر کے منصوب ہوگا۔ سوال رہ گیا کہ معطوف علیہ کے درمیان میں جملہ معترضہ اسلوب تغیر بدل کر کے مقیمون الصلاۃ کے بجائے مقیمین الصلاۃ کیوں لائے؟ اس جملہ معترضہ لانے کا نقطہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی عظمت شان بیان کرنا مقصود ہے۔ بڑے عظیم الشان والے وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ دیکھو والمصلین نہیں کہا، مصلین نماز پڑھنے والے، اب اس میں کبھی بھی پڑھ لیا 8 کھاٹ 360 کبھی بھی پڑھ لیں تو وہ بھی مصلین ہو جائیں گے، لیکن مقیمین کا یعنی کبھی نہیں بلکہ ہمیشہ، معلوم ہوا کہ مدح کے لائق، تعریف کے لائق عظیم لوگ، بلندی شان کے حامل لوگ وہ ہیں جو نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں۔ مقیمین کا ترجمہ نماز قائم کرنے والے یہ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ بلیغ ترجمہ جس میں زیادہ گہرائی ہے، اور نماز جو ایک بڑی جامع عبادت ہے اس کی پوری جامعیت کی ترجمانی ہو جاتی ہے، نماز سے جو کچھ مطلوب ہے، جو چاہا جاتا ہے وہ سب کی رعایت ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں ترجمہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اور وہ لوگ جو نماز قائم رکھنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے، اس میں تو چلو عام کبھی بھی پڑھ لیا ہو گیا، لیکن نماز قائم کرنے والے، اچھا نماز پڑھنے والے، اس میں جماعت کی کوئی پابندی نہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں، ادا پڑھو قضا پڑھو، جماعت سے پڑھو اکیلے پڑھ لو، سب آ جاتے ہیں۔ لیکن نماز قائم کرنے والے ظاہر قیام میں اہتمام ہوتا ہے، اس میں جماعت آئے گی اور وقت کا بھی خیال ہوگا، ادا نماز ہوگی، جماعت کے ساتھ ہوگی۔ لیکن اس ترجمے میں ایک تھوڑی سی کمی رہ جائے گی کہ اگر تھوڑی بہت کوتاہی بھی ہو گئی تو وہ لوگ مقیمین الصلاۃ کے مصداق ہو جائیں گے، یعنی چاہے مدامت ہو نہ ہو، ہمیشگی ہو نہ ہو، مگر ترجمہ اور نماز قائم رکھنے والے کر لیتے ہیں تو پوری نماز کی جامعیت کی ترجمانی، نماز ہو ادا کے طور پر ہو، وقت پر ہو، جماعت کے ساتھ ہو، اور ساتھ ساتھ اہتمام ہو کہ مسجد میں ہو، اور مداومت ہو، ہمیشہ ہو، کبھی کبھی ہی نہ ہو، بلکہ ہمیشہ اس کا لحاظ رکھا گیا۔ بہرحال فرمایا مصنف نے کہ یہ منصوب ہے مدح کی بنا پر، ایک قرأت میں رفع کے ساتھ ہے، والمقیمون الصلاۃ اس صورت میں ماقبل پر عطفی ہوگا، اور نصب کی صورت میں مدح ہو کر کے منصوب، یہ معطوف علیہ کے درمیان جملہ معترضہ ہوگا، اور معترضہ ہونے کا نقطہ ان کی عظمت شان کو بیان کرنا۔ فرمایا والمؤتون الزکاۃ، یہ پہلے والے معطوف علیہ پر عطف ہے، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں،
نماز کے لیے قامہ کا لفظ آتا ہے، زکوٰۃ کے لیے ایتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ میں تو بھائی ایک چیز ہوتی ہے، وہ یہ کہ بھائی نصاب کے برابر مال ہو گیا، مال جو نصاب والا ہو، مال نامی ہو، حولان حول ہو گیا ہو، زکوٰۃ کے قبیل والا مال ہو، اس پر ایک مخصوص مقدار ہوتی ہے جو 2.5% کی جو مقدار زکوٰۃ کی بتائی جاتی ہے وہ مستحق تک پہنچا دیں، بس یہ زکوٰۃ ہے۔ لیکن نماز میں بہت سارے اعمال افعال کی رعایت ہوتی ہے، بلکہ احوال کی رعایت ہوتی ہے۔ نماز بہت سارے اجزاء کے مجموعے کا نام ہے، آداب بھی ہو، سنن بھی ہو، مستحبات بھی ہو، واجبات بھی ہو، فرائض، شرائط، ارکان، ان ساری چیزوں کی رعایت، وقت کی پابندی، جماعت، مسجد، لہذا نماز بہت ساری چیزوں کے مجموعے کا نام، لہذا ان سارے مجموعے کو سمیٹنے اور اس کی جامعیت کو بتانے کے لیے نماز کے ساتھ اقامہ کا لفظ آتا، اور زکوٰۃ میں تو ایک جز ایک چیز ہے، اس لیے اس کے لیے ایتا کا لفظ کافی ہے۔ موتون یہ ایتا سے اسم فاعل، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے، یہاں بھی موتون اسم فاعل ہے، لہذا فعل معروف کی طرح عمل کرے گا، شبہ فعل عامل بنے گا، زکوٰۃ اس کا مفعول بھی ہو کر کے منصوب ہوگا، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ جو ایمان لانے والے اللہ اور یوم آخرت پر۔ یہاں پر ایمان لانے والے اللہ اور یوم آخرت پر، شروع میں اس پر وضاحت ہو چکی۔ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اللہ تمام کمال کی صفات کو جامع ہے، واجب الوجود ہے، جیسا ہے ویسی مان رہے ہیں، اور جیسے نہیں ہونا چاہیے ویسے ہم نہیں مان رہے۔ نہیں ہونا چاہیے، جو ہونا ہے وہ مانتے ہیں، جو نہیں ہونا ہے وہ نہیں مانتے، یعنی ہر عیب سے، نقص سے پاک صاف۔ والیوم الآخر، اصل میں یہاں خاص کر اللہ یوم آخرت کا حوالہ دیا کہ ایمان کی جو جزیات آتی ہیں، نبی پر ایمان ہو، کتاب پر ایمان ہو، یہ ہو ایمانی مجمل، ایمانی مفصل میں جو تفسیر بیان کی جاتی، اصل سب کا اصل سرچشمہ اور محور اور مرکز اللہ، ابتدا کے اعتبار سے اللہ اور انتہا کے اعتبار سے یوم آخر۔ بقیہ رسول ہے، نبی ہیں، کتاب ہیں، یہ سب درمیان کے، فرشتے ہیں، تقدیر ہے، ایمان مجمل مفصل میں جو سب آتے ہیں وہ درمیان کی چیزیں، ابتدا میں اللہ اور انتہا میں یوم آخر۔ لہذا ابتدا انتہا کے اعتبار سے یہاں والمؤمنون باللہ والیوم الآخر بول کر کے درمیان کی جتنی بھی جزیات ہیں، جتنے بھی ایمانیات کی چیزیں ہیں، وہ سب شامل ہو جاتے ہیں، یعنی کسی کو مانا کسی کو نہیں، احاطہ اور استغراق کر لیا، ساری ایمانیات، سارے عقائد، سارے جزیات، فروعات کے ساتھ مومن ہیں۔ اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے، اولئک بتایا، اس میں اشارہ بعید ہے، جو بود حصی کے لیے نہیں، بود رتبی کے لیے، بڑے عظیم لوگ ہیں، بڑے بلند مقام کے لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، سنؤتیہم، ان قریب ہم ان کو دیں گے، سنؤتیہم، سین یا تو قریب کے معنی کو بتانے کے ان قریب یعنی قیامت کے بعد آخرت میں، اب اس کو ان قریب اس لیے کہا کہ وہ آنے والا، قیامت آنے والی، وہ آخرت ہونے والی ہے، اور مشہور ہے کل آت قریب، ہر آنے والا قریب ہوتا ہے، تو مستقبل میں وہ آ کر کے ہی رہے گا، ایسا آنے والا اتنا قطعی یقینی گویا کہ اس کا آنا دور نہیں بلکہ قریب میں، اس وجہ سے سنؤتیہم یہ سین لائے جو فعل مضارع پر داخل ہو کر قریب کے معنی کو بتاتا، یہی کہ سین تاکید کے لیے، ضرور ضرور ہم ان کو دیں گے، سنؤتیہم سیؤتیہم، نون کے ساتھ یا کے ساتھ دونوں قرأت ہیں، وہ دے گا یعنی اللہ، یا ہم دیں گے، اجرن عظیمہ، بڑا اجر، بڑا اجر وہ آخرت میں جو جنت ملے گی، اور جنت کی تمام نعمتوں کے ساتھ سب سے عظیم نعمت جو رؤیت باری تعالیٰ حاصل ہوگی، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اجر عظیم۔
مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا کے مد مقابل ماقبل میں ان کافروں کے لیے دردناک عذاب، وہ عذاب علیم، دردناک عذاب، خلود فی النار، جہنم میں ہمیشہ رہنا۔ اور یہاں ان کے مقابلے میں جو مومنین ہیں، نماز قائم رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، راسخین ہیں، ان کے لیے اجر عظیم، یعنی وہ جنت، خلود فی الجنہ، ماقبل میں خلود فی النار کی وعید، اور یہاں خلود فی الجنہ کا وعدہ۔ اللہ کریم ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت میں لے جانے والے اسباب اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے خیر کا فیصلہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔